السلام علیکم معزز ناظرین، وہ کون سی شخصیت ہے جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں بآواز بلند تربیت کلمات پڑھے اور اس پر قریش مکہ نے انہیں کیا سزا دی؟ وہ کون سی شخصیت ہے جس نے دور جاہلیت میں سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور قبول اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ کس مشہور قبیلہ کے سردار تھے اور ایک طاقتور سردار ہونے کے ناطے قبول اسلام کے بعد انہوں نے قریش کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ میرا نام ہے اویس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اویس CH آفیشل۔ معزز ناظرین، 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت اللہ کا دائرہ وسیع کرنے کا عزم فرمایا تو عرب و عجم کے بادشاہوں کی طرف 8 خط لکھے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جن سربراہوں کو خط لکھے ان میں ایک نام ثمامہ بن اسال کا بھی آتا ہے۔ ثمامہ بن اسال زمانہ جاہلیت کے بارو بادشاہوں میں سے تھے اور قبیلہ بنو حنیفہ کے قابل رشک سردار تھے اور یمامہ کے ایسے باروف شخصیت تھے جن کی حکم عدولی کی کبھی کسی میں ہمت نہ ہوتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا تو اس نے بڑی حقارت سے دیکھا اور اسے گناؤنا جرم کرنے پر آمادہ کیا۔ حق بات سننے کے لیے ان کے کان بہرے ہو گئے۔ پھر اس پر یہ جنون طاری ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں اور آپ کے مشن کو ناکام بنا دیں، لیکن وہ اپنے اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دفعہ اسے موقع ملا، وہ دبے پاؤں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیچھے سے وار کرنے ہی والا تھا، لیکن اس کے چچا نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن کے شر سے محفوظ رہے۔ ثمامہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا محاصرہ کر کے انہیں بے دری قتل کر دیا۔ یہ اندوناک خبر سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا کہ ثمامہ جہاں کہیں ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس دل خراش واقعہ کو گزرے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ ثمامہ بن اسال کے دل میں آیا کہ بیت اللہ کی زیارت کی جائے، اس لیے وہ یمامہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی دل تمنا تھی کہ طواف کعبہ کرے اور بیت اللہ میں رکھے ہوئے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرے۔ جناب ثمامہ مدینہ منورہ کے قریب ابھی راستہ ہی میں تھے کہ ان کے ساتھ اچانک ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترتیب دیا ہوا مجاہدین اسلام کا ایک گروپ مدینہ منورہ کی نگرانی پر مامور تھا۔ مبادہ کہ کوئی مدینہ منورہ پر رات کے وقت اچانک حملہ نہ کر دے، مجاہدین کا یہ گروپ گشت کر رہا تھا کہ انہوں نے راستے میں جاتے ہوئے جناب ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ انہیں پکڑ کر مدینہ لے آئے اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ مجاہدین نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدی کو دیکھ لیں اور اس کے متعلق جو حکم فرمائیں اس کی تعمیل کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ایک ستون کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا جانتے ہو کہ تم نے کسے گرفتار کیا ہے؟ تو مجاہدین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو علم نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو ثمامہ بن اسال ہے، اب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ گھر میں جو کھانا ہے وہ ثمامہ بن اسال کے لیے بھیج دیا جائے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح و شام اسے پلایا جائے۔ آپ کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثمامہ بن اسال کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ آپ نے بڑے ہی مشفقانہ انداز میں دریافت کیا، ثمامہ کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، بہتر ہے اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو یقیناً ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے صحابہ کا بے درے خون بہایا ہے۔ اگر معاف فرما دیں تو ایک قدردان پر مہربانی ہوگی، اور اگر مال چاہیے تو جس قدر فرمائیں مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر تشریف لے گئے اور انہیں 2 دن تک کسی حالت میں رہنے دیا، لیکن کھانا پانی اور دودھ باقاعدگی سے انہیں ملتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، ثمامہ کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا، بات تو وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اگر آپ مجھے معاف فرما دیں تو ایک قدردان پر مہربانی کریں گے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے ساتھیوں کا خون بہایا ہے، اور اگر آپ کو مال چاہیے تو آپ کی منشا کے مطابق مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب بھی اسے اسی حالت میں رہنے دیا اور تیسرے دن تشریف لائے اور دریافت فرمایا، ثمامہ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، میری رائے تو وہی ہے جو میں پہلے 2 دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا کہ اسے آزاد کر دو۔ جناب ثمامہ آزاد ہونے کے بعد مسجد نبوی سے نکل کر ایک طرف چل دیے۔ مدینہ منورہ کی جانب بقیع کے نزدیک ایک نخلستان تھا، وہاں ایک مقام پر پانی بھی جمع تھا۔ اپنی اونٹنی وہاں بٹھا کر خوب اچھی طرح غسل کیا اور واپس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر سب لوگوں کے سامنے آواز کلمہ شہادت بلند کیا اور اس دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بعد ازاں محبت برے انداز میں یوں گویا ہوئے، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم اسلام قبول کرنے سے پہلے روئے زمین پر مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ برا نہ لگتا تھا، لیکن آج میرے لیے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب چہرہ آپ ہی کا لگتا ہے۔ اللہ کی قسم آج سے پہلے آپ کا یہ شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ برا معلوم ہوتا تھا، اور آج یہ مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد درد برے لہجے میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں نے آپ کے صحابہ کا بے درے خون بہایا ہے، بھلا میرے اس جرم کا مداوع کیسے ہوگا؟ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گھبرائیے نہیں، اسلام پہلے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور آپ نے اس خیر و برکت کی بشارت دی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی بدولت ان کے نصیب میں لکھ دی۔ یہ سن کر جناب ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور یوں کہنے لگے، اللہ کی قسم میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں جس قدر مسلمانوں کو قتل کیا ہے اس سے 2 گنا زیادہ مشرکین کو تحت کروں گا۔ اب میری جان، میری تلوار اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب کچھ آپ کی اور آپ کے دین کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت ہو تو میں عمرہ ادا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ضرور عمرہ ادا کریں، لیکن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اور آپ نے انہیں عمرہ ادا کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت ملنے کے بعد عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے آواز بلند یہ کلمات کہنے شروع کر دیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مسلمان ہیں جو مکہ معظمہ میں آواز بلند تلبیہ کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ قریش نے اونچی آواز میں جب یہ کلمات سنے تو ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سب لوگ تلواریں ہاتھوں میں لیے گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ اس شخص کو گرفتار کر سکیں جس نے مکہ میں آ کر ان کے عقائد کے خلاف کلمات کہنے کی جرات کی ہے۔ جب قوم ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو آپ نے ایک بار پھر اونچی آواز سے تلبیہ کہا۔ کفار اسلحہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ قریش میں سے ایک نوجوان نیزہ لے کر آگے بڑھا تاکہ آپ پر حملہ آور ہو، لیکن دوسروں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، ارے تم جانتے نہیں یہ کون ہے؟ یہ تو یمامہ کا بادشاہ ثمامہ بن اسال ہے۔ بخدا اگر تم نے اسے کوئی تکلیف دی تو اس کی قوم ہماری اقتصادی امداد بند کر دے گی اور ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ قوم نے یہ سن کر اپنی تلواریں نیام میں ڈال لی اور حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محو گفتگو ہوئے۔ کہنے لگے، ثمامہ تجھے کیا ہوا؟ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ کیا تم نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا،
میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں نے تو بہت ہی عمدہ دین کو اختیار کر لیا ہے۔ اور فرمایا رب کعبہ کی قسم، اب سرزمین نجد میں سے اس وقت تک تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک کہ تم میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار نہ کر لوگے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کے سامنے بالکل اسی طرح عمرہ ادا کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تعلیم دی تھی۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کیا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے یہی حکم صادر کیا کہ قریش کی اقتصادی امداد بند کر دی جائے، اور آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قوم نے اہل مکہ کی اقتصادی امداد روک دی۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کے اس حکم کے بعد قریش کا ہرسہ آیات تنگ ہونے لگا، مہنگائی بہت بڑھ گئی، بھوک عام ہو گئی، مصائب و مشکلات میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ انہیں اس بات کا اندیشہ لاحق ہو گیا کہ وہ اور ان کے بچے بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس نازک ترین موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک خط میں لکھا، جس کی تحریر کچھ یوں تھی: ہمارا تو خیال تھا کہ آپ صلہ رحمی فرمائیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے، لیکن آپ نے تو قطع رحمی کی ایک مثال قائم کر دی، ہمارے آباء و اجداد کو تحقیق کیا اور ہماری اولاد کو بھوک سے مار دیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ثمامہ بن اسال نے ہماری اقتصادی امداد بند کر دی ہے، از راہ کرم اسے حکم دے کہ وہ ہماری اقتصادی امداد بحال کرے اور اشیاء خوردنی ہمیں بھیجنا شروع کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ قریش کی اقتصادی امداد بحال کر دیں، تو انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قریش کی اقتصادی امداد بحال کر دی۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر اپنے دین کے وفادار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کے پابند رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے اور عام لوگ دین الہی سے اجتماعی اور انفرادی طور پر منحرف ہونے لگے، ادھر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنی قوم بنو حنیفہ کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینے لگا، تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے مقابلہ میں اتر آئے اور اپنی قوم سے کہا: اے بنو حنیفہ، اس اندھیر نگری سے بچ جاؤ جس میں کوئی نور کی کرن نہیں ہے۔ بخدا جس نے مسیلمہ کذاب کی دعوت تسلیم کی، یہ اس کی انتہائی بدبختی ہوگی، اور جس نے اس کی دعوت کو رد کیا تو وہ یقیناً سعادت مند ہوگا۔ اور فرمایا: اے بنو حنیفہ، تم باز آ جاؤ، مسیلمہ کذاب کے شیطانی داؤ سے بچو۔ تم اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہ آئے گا اور نہ ان کی نبوت میں کوئی شریک ہے۔ اس کے بعد ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جمع کیا جو اسلام پر مضبوطی سے قائم تھے اور مرتدین کے خلاف جد و جہد اور روئے زمین پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان میں اتر آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور جنت میں انہیں وہ اکرام و اعزاز نصیب ہو جس کا وعدہ اہل تقویٰ سے کیا گیا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دین پر چلنے کی توفیق فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے دے سکتے ہیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی اور تاریخ پر مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔